بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومة الغافلین وحب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ امام معصوم علیہ السلام ہم سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ روزہ دار کو ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ جس میں معصوم ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے روزہ دار بنا، کیسا روزہ دار کہ جیسا کہ صیام الصائمین روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، میرے روزے کو روزہ رکھنے والے صائمین کے روزے جیسا روزہ بنا۔ اس لیے کہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنا انسان کو نہ روزہ دار بناتا ہے اور نہ صرف بھوکا پیاسا رہ جانا روزہ کہلاتا ہے، بلکہ روزہ بنیادی طور پر بھوک ایک ابتدا ہے، ایک پہلا سٹیپ ہے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا۔ خدا پروردگار عالم کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جب انسان بھوک کو پروردگار کے لیے برداشت کر رہا ہے تو صرف کھانے اور پینے سے ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو جب انسان روزے کے اس فلسفے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ غذا انسان کی بنیادی ترین ضرورت ہے، جب وہ خدا کے لیے اپنی اس بنیادی ترین ضرورت کو روک رہا ہے، پیاس کہ جو انسان کے وجود کے اندر ایک انتہائی ضروری امر کے طور پر اس کے اندر ایجاد ہوتی ہے اور وہ اس کے باوجود اس کو ترک کر رہا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ خدا کے لیے حتی گناہوں کو ترک کرے۔ لہذا بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ افطار کے وقت ان کے ثواب کے کھاتے میں صرف بھوک اور پیاس لکھی جاتی ہے، روزے کا کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے روزہ داروں کی طرح سے روزہ نہیں رکھا ہوتا، وہ حقیقی روزہ نہیں رکھا ہوتا کہ جو روزہ داروں کا روزہ کہلاتا ہے۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، پروردگار میرا قیام، میری نماز کو ان لوگوں جیسی یا ان کی نماز قرار دے جو تیری بارگاہ میں قیام کرنے والے اور تیری بارگاہ میں نماز پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارا کسی بھی فعل عبادی کو انجام دے لینا اس کو عبادت نہیں بناتا۔ ایک پریکٹس ہے، میں کھڑے ہو کر نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوں لیکن میرا ذہن کہیں جا رہا ہے، میرے افعال انجام تو پا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی تاثیر میرے اوپر نہیں ہو رہی۔ اس لیے کہ حقیقی قیام کرنے والا، حقیقی نماز پڑھنے والا وہ ہے کہ جس کے اوپر نماز کی تاثیر نظر آئے، اور نماز کی کم ترین تاثیر الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ہے۔ اگر میں فحشاء اور منکر سے نہیں بچ رہا ہوں تو اس کا مطلب نماز میں کوتاہی نہیں ہے، میرے نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ پس پروردگار میری نماز کو آج کے دن میں نماز پڑھنے والوں کی، قیام کرنے والوں کے قیام کی طرح سے قرار دے۔ وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، ہم سب غفلت میں ہیں، اپنے حقیقت وجود سے غفلت میں ہیں، اس کائنات کے حقیقی معارف سے غفلت میں ہیں، پروردگار کی جانب سے غفلت میں ہیں، اپنی آخرت کی حقیقی منزل کی جانب غفلت میں۔ پروردگار آج کے دن مجھے نبہنی، تنبیہ فرما، انتباہ فرما، ہوش میں لا، متوجہ کر کہ میں اس بات کی طرف توجہ کر پاؤں اور اس غفلت کی نیند سے بیدار ہوں اور یہ سمجھوں کہ میری حقیقی منزل آخرت کی منزل ہے، کہ اگر میرے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے تو میری پوری زندگی، میرا پورا لائف سٹائل آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گا۔ وَحَبْ لِی جُرْمِی فِیہ یا الہ العالمین، اے الہ العالمین، اے کائنات عالمین کے معبود، آج کے دن میرے جرموں کو بخش دے، جو گناہ میں نے کیے ہیں انہیں بخش دے۔ وَاعْفُ عَنِّی، اور پروردگار مجھ سے درگزر سے کام لے، یا عافیا عن المجرمین، اے مجرمین سے درگزر کرنے والے، تیری صفت یہ ہے، یقیناً میں مجرم ہوں، یقیناً مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، لیکن تیرا کام یہ ہے کہ تو مجرموں سے درگزر کرتا ہے، صرف نظر کرتا ہے۔ پروردگار آج کے دن میرے تمام جرموں سے صرف نظر فرما اور اپنے عفو کو میرے اوپر جاری فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔